اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انٹروڈکشن کا ہوگا. ٹھیک ہے جی, انٹروڈکشن. پہلی بات جو آپ کو جس کی جانب میں توجہ دلاؤں گا, جس پر میں غور کرنے کے لیے وہ ہے کیمسٹری کیا ہے. کیمسٹری کا جو علم ہے وہ کیسا علم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم تعارف کرنا چاہتے ہیں کیمسٹری کا. کیمسٹری کیسا علم ہے. ٹھیک ہے, تو سائنس ہے, سائنس کی برانچ ہے ایک یہ, اور اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں. اگر آپ ایک جملے میں یہ کہنا چاہیں کہ کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں, ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں جو چیزیں ہیں پوری کائنات میں, ان چیزوں کی بناوٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے بنی ہے. ٹھیک ہے, ہم کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنی مادی اشیاء ہیں یہ کیسے بنتی ہیں, چیزیں کیسے بنتی ہیں, ان کا اسٹرکچر کیا ہے. صحیح ہے, جیسے آپ چائے بنانا چاہتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو, آپ کو پتا اس میں پانی لینا ہے, اس میں چینی ڈالنی ہے, اس میں پتی ڈالنی ہے, اور اس کو جلانا ہے, گرم کرنا ہے, اس کو کھولانا ہے, پھر وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی. آپ کو پتا چلے چائے کیسے بنتی ہے. صحیح ہے, کھانا کیسے پکتا ہے, اس کا آئیڈیا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کے پاس ساری کائنات موجود ہے, ساری دنیا موجود ہے, یہ کیسے بنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اسٹرکچر کیا ہے, اس کی ساخت کیا ہے. چائے کی اسٹرکچر تو یہ ہے کہ اس میں چینی ہے, پتی ہے, دودھ ہے, اور اس کو گرم کیا گیا ہے. پھر سوال یہ کہ چینی کیسے بنی, پھر سوال یہ کہ پتی کیسے بنی, وغیرہ وغیرہ. تو اس کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو مٹیریل ہیں, مادی چیزیں, ان کے بارے میں یہ سوال کہ وہ کیسے بنی ہے, اس سوال کی تلاش میں آپ جب نکلتے ہیں تو آپ دراصل کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں, یہ سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں. چیزیں کیسے بنتی کا مطلب یہ نہیں کہ کرسی کیسے بنتی ہے. صحیح ہے, تو کرسی کیسے بنتی ہے تو آپ کو پتا ہے, اس کو ملی میٹر میں ناپیں گے, سینٹی میٹر میں ناپیں گے, کاٹیں گے, رندا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے بنتی ہے نہیں, ڈیزائننگ نہیں, ایک ہوتی ہے ڈیزائننگ. اس میں آپ ڈیزائننگ نہیں پڑھتے, اس میں آپ کنسٹرکشن پڑھتے ہیں. اندر جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل کیسے بنتا ہے. یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو, وہ مٹیریل کیسے بنتا ہے, اس کا مطالعہ آپ کرتے ہیں کس کے اندر, کیمسٹری کے اندر. ایک بنیادی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے سمجھنے کے لیے کہ جیسے آپ کے پاس الفابیٹس ہیں اے سے لے کے زیڈ تک, یہ 26 الفابیٹ, ساری انگلش اسی سے بنتی ہے. یعنی بی اے ٹی بیٹ, بلہ بن گیا. سی اے ٹی کیٹ, بلی بن گئی. ڈی او جی ڈاگ, کتا بن گیا. انگلش کا کوئی سا بھی لفظ آپ اٹھائیں, اس میں کتنے الفابیٹس ہوں گے زیادہ سے زیادہ 26 ہی میں سے آپ الفابیٹس لو گے, ملاؤ گے, اور کیا بنا دو گے, ایک نیا ورڈ بنا دو گے. ایسے ہی ہے نا, ایسی ہماری اردو ہے, اس کے جو الفابیٹس ہیں اسی کو ملانے سے کیا بنتے ہیں, اردو کے ورڈس بن جاتے ہیں. اگر آپ اس کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھیں, درخت, پہاڑ, دریا, سمندر, پانی, لوہا, تانبا, جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کائنات میں, یعنی زمین کے اوپر بھی, زمین کے اندر بھی, سمندروں کے اندر بھی, اور اوپر بھی اگر چلے جائیں, سورج, چاند, ستارے, سیارے, ان سب پر اگر غور کریں تو یہ سب چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف قدرتی طور پر پائے جانے والے
92 एलिमेंट्स हैं, सही। यानी बुनियादी चीज़ें जो कुदरत ने बनाई हैं वो 92 हैं। बनाई तो सब चीज़ें कुदरत ने हैं, लेकिन वो बुनियादी अल्फ़ाबेट्स या वो बुनियादी मटेरियल जिससे हर चीज़ बनती है वो टोटल कितनी है कुदरती तौर पर। बाकी मज़ीद आगे हमने भी बढ़ाई हैं, इंसान ने भी थोड़ी सी बना ली है नई चीज़ें, यानी फंडामेंटल चीज़ें इंसान ने भी बना ली हैं। 105 तक ले गया है वो, 92 से कहाँ तक ले गया। इन 92 चीज़ें जो है इनको आप कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। जैसे लोहा एक एलिमेंट है, तांबा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, निकल एक एलिमेंट है, सही है, पारा एक एलिमेंट है। इस तरह से टोटल कितने एलिमेंट है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले? 92 एलिमेंट। इन्हीं 92 में से 2 को मिला दो पानी बन जाता है, 5 को मिला दो लकड़ी बन जाती है, 6 को मिला दो कुछ और बन जाता है, 4, 5, 7 चीज़ों को मिला दो आम बन जाता है। आम का जो गूदा होता है इन्हीं को मिलाने से बनता है। बुनियादी तौर पर अगर आप पूरी कायनात को देखें तो उन तमाम कायनात के मटेरियल की बनावट दरअसल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स से हर चीज़ बनती है। ये बात समझ आ गई आपको? आसान सी बात है, ये मुश्किल बात है। मैंने इसको कंपेयर किससे किया है? आपके 26 अल्फ़ाबेट से किया है। जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स में से 3 मिला दो तो कुछ बन जाता है, 2 मिला दो तो कुछ बन जाता है। ऐसे ही 92 एलिमेंट्स में से कुछ मिलाओ तो पानी बन जाता है, 92 में से कुछ मिलाओ ग्लूकोज बन जाता है, 92 में से कुछ मिलाओ ब्लड बन जाता है। इंसान का ब्लड, हड्डी, बाल, आंखों के अंदर जो मटेरियल है वो, गोश्त, हर केमिकल, हर मटेरियल इन्हीं 92 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो अब हम बुनियादी मुकद्दमा क्या कायम कर रहे हैं? बुनियादी बात हम ये कायम कर रहे हैं कि ये कायनात 92 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये पूरी कायनात कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इन 92 एलिमेंट्स का मुताल्ला केमिस्ट्री कहलाता है। इन 92 एलिमेंट्स का मुताल्ला केमिस्ट्री कहलाता है। यानी आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? बुनियादी तौर पर आप 92 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे उर्दू जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या शुरू करते हैं? अलिफ बे। इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या शुरू करते हैं? ABCD। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आपको पहले 92 एलिमेंट पूरे पढ़ाए जाएं, सही है? केमिस्ट्री में होता ये है कि आपको चंद एलिमेंट पढ़ा देते हैं और उन चंद एलिमेंट की बुनियाद पर जो चीज़ें बनी हैं वो आपको समझाना शुरू कर देते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो आपके जहन में बात आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि केमिस्ट्री कैसा इल्म है। आप जवाब में बोलेंगे ये पूरी कायनात बुनियादी तौर पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इस कायनात की हर चीज़, ठीक है? हम केमिस्ट्री में इन 92 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, नंबर 1। फिर ये 92 एलिमेंट्स आपस में मिलते कैसे हैं? और एक हाइड्रोजन और एक पानी को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर आप मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा, समझ में आ रही है? कार्बन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो शक्कर बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा। सोडियम को और क्लोरीन को मिलाएंगे तो नमक बन जाएगा। अब सवाल ये है कि ये 92 एलिमेंट्स आपस में मिलते कैसे हैं? वो कौन से कानून और उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर ये 92 एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे साथ रिएक्शन करते हैं या मिलते हैं? तो दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोई वो कवानीन जिनके तहत ये 92 एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलाप करते हैं, उन कवानीन का हम मुताल्ला करते हैं। अच्छा, अब ये जो कवानीन हैं ये बुनियादी तौर पर कुदरत के कानून हैं। किसके कानून है? क्योंकि ये जो चीजें मिल रही हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा? पानी। और आपको पता पानी कितनी हालतों में
سمندر بھی ہے، دریا بھی ہیں، ہوا میں بھی پانی ہے، برف باری کی شکل میں بھی پانی ہے. صحیح. تو اس میں دو چیزیں ہیں صرف، ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن. دو اس میں ہائیڈروجن کے ایٹم ہے اور ایک کیا ہے؟ آکسیجن کے ایٹم. تو یہ دونوں آپس میں ملے کس قانون کے تحت ہیں؟ وہ قانون کس نے بنایا ہے؟ وہ خدا کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خدا کا قانون ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بات بہت ضروری ہے اس لیے کہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہوگی جب آپ کیمسٹری پڑھو گے. تو خدا کا اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہے وہ کہیں لکھا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ قرآن میں نازل کر دیا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا آپس میں ریلیشن شپ اس قانون کے تحت ہوگا یا ایلیمنٹس اس قانون کے تحت آپس میں ملیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کس پہ چھوڑا؟ انسان پہ چھوڑا کہ وہ تحقیق کرے، سوچے، غور کرے. تو ہم لاز جو پڑھتے ہیں وہ بنیادی طور پر قدرت کے قوانین ہیں، لیکن ہم مختلف قسم کے مشاہدوں اور تجربات اور اپنی دماغ سوزی کے بعد کسی ایک قانون تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اس کی بنیاد کوئی کیمیکل ہوتے ہیں 2 3 4. ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کیمیکل میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اس میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اس میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اس میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ قانون ہے. پھر اس قانون کی بنیاد پر باقی کیمیکل بھی تلاش کرتے ہیں. تو قانون ہے قدرت کے. دریافت کون کرتا ہے اسے؟ انسان. جب وہ دریافت کرتا ہے تو کس کی بنیاد پہ دریافت کرتا ہے؟ مختلف قسم کے کیمیکلز کی بنیاد پہ دریافت کرتا ہے. لیکن وہ قانون ضروری نہیں ہے کہ 100% درست ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 20 کیمیکل پہ تو قانون لگتا ہے، ایک کیمیکل ایسا آتا ہے جس پہ وہ قانون نہیں لگ رہا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں جناب کہ یہ جو قانون ہے یہ اس کیمیکل کو سپورٹ نہیں کرتا، اس کے لیے آپ کوئی دوسرا قانون بنا. پھر ہم ایک دوسرا قانون سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب جیسے یہ بلاک بلڈنگ بناتے ہیں نا، بلڈنگ بناتے وقت آپ نے دیکھا بلاک کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے رکھتے ہیں. اوپر نیچے تو نہیں رکھ دیتے نا، ایسے کر کے ایک بلاک ایسے، ایک بلاک ایسے، ایک بلاک ایسے، ایسے رکھتے ہیں. ایسے نہیں رکھتے. کیوں؟ وجہ ہوگی اس کی، مضبوطی نہیں ہوتی. رکھتے کیسے ہیں اس کو؟ ایسے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے آتا ہے، ایسے آ رہے ہوتے ہیں آدھے آدھے، ہے نا. تو یہ مٹیریل، اس مٹیریل کو ہم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس قانون کے تحت چیزیں آپس میں مل رہی ہیں اور اس سے متعلق قانون سمجھ لیتے ہیں. اس قانون کو دوسری جگہوں پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہ سب جگہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ قانون. اور اس کو ہم کیمسٹری پڑھنے اور سیکھنے اور ایلیمنٹس کے آپس میں ملنے کے لیے ہم اس قانون کو پھر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. کیمسٹری کیا ہے؟ یہ پوری کائنات بنیادی طور پر قدرتی طور پر پائے جانے والے 92 ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے. ان 92 ایلیمنٹس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی کیمسٹری کہلاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو یہ آپس میں ملتے ہیں یہ ایلیمنٹس اور نئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ کچھ قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہم ان قانون کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. جو قانون دریافت ہو گئے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور جو ابھی دریافت نہیں ہے ان کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی کلاسز میں، بڑی کلاسز میں جا کر. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہم تیسری چیز پڑھتے ہیں، پراپرٹیز. پراپرٹیز چیزوں کی خاصیت کیا ہے اور کیوں ہے؟ چیزوں کی خاصیت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کیا ہے، کیوں نہیں. کیمسٹری میں کیوں نہیں پڑھتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. صحیح. کیمسٹری کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ پانی میں حل ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. صحیح. کچھ قانون ہوں گے، اب فزیکل لاز ہوں گے جس کی بنیاد پر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں حل ہو رہا ہے. لیکن زیادہ تر آپ کا فوکس کیا تھا؟ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کو پانی میں ڈالو تو حل ہوگا یا نہیں ہوگا، مٹی کے تیل میں حل ہوگا، کس میں حل ہوگا. ٹھیک ہے. اور حل ہونے کی کیا وجہ ہے. اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پراپرٹیز. ہم چیزوں کی پراپرٹیز کو پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اس کی خاصیت کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے.
کچھ فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں اور کچھ کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں چیزوں کی. فزیکل پراپرٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ظاہری جو شکل و صورت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی فزیکل پراپرٹی. ٹھیک ہے. کیمیکل پراپرٹی میں ظاہری شکل و صورت نہیں بلکہ اس کا دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, دوسرے کیمیکل کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل پراپرٹی چیزوں کی. جیسے نمک ہے, آپ اس کو چکھو گے تو آپ بولو گے یہ تو کھارا ہے, تو یہ آپ نے اس کے ذائقہ بتایا. ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل پراپرٹی ہوتا ہے. لیکن نمک کو جب آپ ریئیکشن کراؤ گے تیزاب کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ, اس وقت وہ جو بیہیو پیش کرے گا وہ بیہیویئر اس کا کیا کہلائے گا؟ وہ اس کی کیمیکل پراپرٹی کہلائے گی کہ بھئی یہ اس کی کیمیکل کی خاصیت ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو کیمسٹری کے اندر ہم پراپرٹیز کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں 92 ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں, اسٹرکچر. چیزیں بنتی کیسے ہیں. میں نے 3 پوائنٹ آپ کو دے دیے. کیمسٹری میں ہم مطالعہ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کا اسٹرکچر کیا ہے, وہ کیسے بنی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہیں, کون کون سے ایلیمنٹس ہیں, کس قانون کے تحت بنی ہیں, ملی ہیں, اور جب وہ بن گئی ہے تو اس کی خاصیت کیا ہے, کیا پراپرٹیز اپنے اندر رکھتی ہے. یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی؟ بنیادی طور پر پورا آپ کی کیمسٹری جو ہے وہ ان 3 سوالات کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں چیزیں بنتی کیسے ہیں, ان کا اسٹرکچر کیا ہے, نمبر 1 وہ کس قانون کے تحت آپس میں ملتی ہیں, اور نمبر 3 ان کی خاصیت کیا ہے, ان کی پراپرٹیز کیا ہیں. وہ جب اکیلے بیہیو کرتی ہیں تو کیسے کرتی ہیں, ان کا رنگ کیسا ہے, ان کا ذائقہ کیسا ہے. لیکن اور جب وہ کسی کے ساتھ ملتی ہیں, کسی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں, تو پھر ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. یہ 2 قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں فزیکل پراپرٹی اور ایک کو کہتے ہیں کیمیکل پراپرٹی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کیمسٹری کیا ہے, عام الفاظ میں, رٹی ہوئی تعریف نہیں, عام الفاظ میں, تو آپ یہ بات اس کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. جب بھی آپ یاد رکھیں کسی بات کے بارے میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ بات میں سمجھ گیا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں, تو آپ یہ سوچا کریں کہ کیا آپ یہ بات اپنی چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو جس کی عمر ابھی 4 سال ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ نے جو بات سیکھی ہے اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے, صحیح ہے, تو پھر آپ سمجھ لو کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. 92 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں صرف. ان 92 ایلیمنٹس کا گیم ہے یہ پوری کائنات. یہ سب چیزیں اسی سے مل کے بن رہی ہیں. ان 92 ایلیمنٹس کا اسٹڈی اور ان کا اسٹرکچر, چیزوں کے اسٹرکچر کو جاننے کے لیے 92 ایلیمنٹس کی اسٹڈی کیمسٹری کہلاتی ہے. یہ جو 92 ایلیمنٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو کس قانون کے تحت ریلیشن شپ بناتے ہیں, یہ لاز کا مطالعہ کرتے ہیں. اور جب چیزیں بن جاتی ہیں, موجود ہوتی ہیں, تو ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں, کیمیکل پراپرٹیز اور ان کی فزیکل پراپرٹیز. یہ بات سنا گئی آپ کو؟ اسکوپ کی بات کریں گے. اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی آپ جب کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے, اہمیت کیا ہے اس کی؟ صحیح ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ یہ پتہ چلا لیں کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں, اگر آپ یہ پتہ چلا لیں کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں, بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. بہت سارے مسئلے, ہاں, کیسے مسئلے ہو جاتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھو پہلے زمانے میں جب آبادی بہت کم تھی دنیا کی, تو انسانوں کا جو علاج کرتے تھے وہ جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے. جڑی بوٹی لگائی, اس کو نکالا, گھوٹا, پیسا, اس کو چھانا, اس کی دوا بنائی اور سب کو کھلا دی. لیکن جس قدر تیزی سے یہ آبادی بڑھی ہے اس قدر تیزی سے اس جڑی بوٹی کو اگانا مشکل ہو گیا. پھر وہ جڑی بوٹی ہر جگہ نہیں اگے گی. کیا ہر جگہ اگے گی؟ کسی ملک میں موسم ہے, کسی ملک میں موسم, ایک ہی ملک میں سندھ میں نہیں اگے گی, پنجاب میں اگے گی, یا پہاڑی علاقوں میں اگے گی یا نہیں اگے گی. جیسے مثال کے اخروٹ ہے, آپ اخروٹ کا درخت یہاں نہیں لگا سکتے,
اخروٹ جو ہے وہ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہترین کیمیکل ہوتے ہیں اس میں، اخروٹ کے پھل میں، اس کے پتوں میں، اس کی چھال میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ دوا ہوتے ہیں دراصل. تو اب وہ دوا آپ سن میں نہیں لگا سکتے. تو کیمسٹری پڑھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں اور اس کی انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کا مطلب اس کو لیا، اس کو کوٹا پیسا، اس میں سے وہ دوا نکالی، اس کو لیبارٹری لے گئے. اس لیبارٹری میں جا کے اس کو چیک کرا کہ اس میں ان 92 چیزوں میں سے کیا کیا ہے. ان 92 چیزوں میں سے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ان 92 چیزوں میں سے یہ 5 چیزیں اس میں ہیں، کیلشیم ہے مثال ہے اس میں، سوڈیم ہے مثال ہے اس میں، سلفیٹ ہے اس کے اندر وغیرہ وغیرہ. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ کیمیکل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ والا کیمیکل لیبارٹری میں تھوک کے حساب سے تیار کرتے ہیں. یعنی مارکیٹ سے کیلشیم خریدتے ہیں، سلفیٹ خریدتے ہیں مثال ہے، اور اس کو ملاتے ہیں اور ملا کے ری کنورٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ سے نئے سرے سے کیا بنا لیتے ہیں، وہی کیمیکل جو کہاں پایا جاتا ہے، اخروٹ کے پودے میں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پھر وہ کیمیکل کو وہ گولی کی شکل میں، ٹیبلٹس کی شکل میں یا کیپسول کی شکل میں ڈیولپ کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی دانتوں کے درد کے لیے اگر آپ کو اب دوائی چاہیے تو یہ دوا آپ کو مل جائے. یہ آسان ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، بڑا مشکل ہوتا. آپ کے پاس یہ جو ربڑ ہوتا ہے، ربڑ ٹائر ٹیوب، ٹائر جو ہے آپ کا ربڑ سے بنتا ہے، ٹیوب بھی ربڑ سے بنتی ہے. یہ جو مٹیریل ہے ربڑ، یہ کہاں سے آیا؟ پہلے زمانے میں ملائیشیا کے اندر درخت ابھی بھی لگتے ہیں ملائیشیا میں، ربڑ کے درخت. یعنی درخت ہو گیا، اس کے تنے میں آپ کوئی پائپ ٹھوک دیں اور نیچے برتن لگا دیں، تو 4-5 دنوں میں اس میں سے خاص قسم کا ایک رس نکلتا ہے، دودھ ٹائپ کی چیز نکلتی ہے، وہ اس کا برتن بھر جاتا ہے. اس کو آپ لا کے چولہے پہ پکائیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس کے اندر، ربڑ. تو ملائیشیا کے اندر جو درخت بہت سارے ہیں، وہاں سے یہ پہلے ربڑ آتا تھا. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا پوری دنیا کی ربڑ کی ضرورت ملائیشیا کے ان درختوں سے پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں. تو کیا کرا کیمسٹری پڑھنے والوں نے؟ کیمسٹری پڑھنے والوں نے وہ لیا کیمیکل اور اس کی انالیسس کی، جو تجزیہ کیا بھائی کیا ہے یہ 92 ایلیمنٹ میں سے کون کون سے ایلیمنٹ اس میں موجود ہیں، کس قانون کے تحت ملے ہوئے. جب یہ دونوں باتیں پتہ چل گئی تو مارکیٹ میں گئے، وہ ساری چیزیں خریدیں، اسی قانون کے مطابق ان کو ملایا اور تھوک کے حساب سے کیا پیدا ہونا شروع ہو گیا، ربڑ. پھر انہوں نے اس میں اچھا اس میں انسان کا ایک اور ایلیمنٹ بھی آتا ہے. وہ ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ ربڑ کی ایک قسم آتی تھی درختوں سے، انہوں نے کیا کرا، اس میں کاربن کی مقدار بڑھا دی تو ایک نئی قسم کا ربڑ بن گیا. صحیح، یعنی اب قسمیں ہو گئی، نائلون بنا لیا. جو نائلون کے آپ جوتے پہنتے ہیں، یہ اسی ربڑ پر مزید تحقیق، مزید ٹیکنیکس، یہ ملا دو وہ ملا دو، نائلون. پلاسٹک بن گئی، پلاسٹک کے پائپ والی پلاسٹک بن گئی، پلاسٹک بھی قسمیں بنائی. سمجھ میں آئی؟ اگر انالیسس نہیں ہو پاتی یا کیمسٹری والے یہ کام نہیں کرتے تو آج بھی ہم صرف کیا کر رہے ہوتے، ملائیشیا کے ان درختوں سے ربڑ حاصل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، جو کہ ناممکن ہوتی. تو کیمسٹری کا یہ اسکوپ ہے. کیمسٹری والے کیا کرتے ہیں، کیمسٹری والے اس پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں چاہیے آپ کو، ان تمام چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں، نئے سرے سے اسٹیبلش کرتے ہیں، بناتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو آپ جوس پیتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے وہ آتے ہیں جیم اور جیلی، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پھل تھوڑی ہوتے ہیں، یہ کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ صحیح. اور بعض اوقات وہ کیمیکل اس پھل سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے کہ پھل کے اندر صرف وہی چیز ہوگی قدرتی. انہوں نے کیا کرا ہوگا، جو بنایا ہوگا نیا کیمیکل، اس میں وٹامن بھی ڈال دیے ہوں گے، پھل میں نہیں ہوگا اس میں ڈال دیے، تھوڑے سے نمکیات بھی بڑھا دیے، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز بھی بڑھا دی. پتہ چلا کہ وہ جو آپ کے پاس نئی چیز آئی ہے، صحیح، جو آپ مینگو جوس کے طور پر پی رہے ہیں، وہ حقیقت میں مینگو سے جوس نہیں بنا،
وہ کیمیکل سے بنایا ہے، اور وہ بعض اوقات اس مینگو سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. نہیں کرنا چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور کرنا چاہیں تو اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے. مطلب اب تو ایسا بھی ہو گیا جب خلا میں آپ جاتے ہیں، یہاں سے جب آپ اسپیس پہ جاتے ہیں تو وہاں کھانا تھوڑی کھا سکتے ہیں ایسے. وہاں کیپسول ہوتا ہے، وہ لیا آپ کھا گئے، پانی پی لیا، ایک دن کی پوری انرجی کی جو نیڈ ہے وہ آپ کے پاس پہنچ گئی. تو یہ کیمسٹری والے ہی کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہو اس میں کون کون سے کیمیکلز ہیں جو آپ کو باڈی کے لیے چاہیے، وہ بجائے اس کے کہ وہ سارا کھانا کھائیں، وہ ایک کیپسول کے اندر وہ سارا نیوٹرینٹس، وہ ساری غذائی چیزیں بند کر کے آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا اسکوپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اہمیت اس کی یہ ہے. آپ بھی اگر کیمسٹری بہت ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے تو آپ بھی ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ کا جو فوکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نئے کمپاؤنڈس بنائے جائیں، نئے مرکبات، نئی چیزیں بنائی جائیں. صحیح ہے. پلاسٹک ایسے بنا لیے گئے ہیں جن کا نقطۂ پگھلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے، یعنی اس کو اگر آپ آگ پہ رکھ دیں تو پگھلے گا نہیں. صحیح. تیزاب اگر آپ لوہے کے برتن میں رکھیں گے تیزاب تو کیا ہوگا، لوہا خراب ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھو پلاسٹک کے اندر آپ تیزاب رکھ دیتے، پلاسٹک کے جو کین ہوتے ہیں. تو بے شمار چیزیں بنائی گئی ہیں. پوری میڈیسن انڈسٹری آپ کی، دواؤں کی جو پوری انڈسٹری ہے وہ کیمسٹری کی بنیاد پر کھڑی ہے. کہ جو دوا آپ کھاتے ہیں دراصل کیا ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک منٹ، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ اس کا اسکوپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انٹرسٹ آپ جب 9th میں ہیں تو بنیادی طور پر آپ ابھی کیمسٹری کی ABC پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جو نتائج ہوں گی. نتائج سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی آپ کو کتاب میں جو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ نتیجہ ہے. سائنسدانوں نے اس پہ کام کیا تھا، اور کام کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ 9th کلاس میں یہ نتیجہ بچوں کو پڑھا دو. جب آپ نتیجہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال کریٹ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، کیسے پتہ چلا، سائنسدانوں نے کیا کام کرا تھا. صحیح ہے. تو کیمسٹری کا جو طریقہ اب یہاں آپ کے پاس شروع ہو رہا ہے نا، وہ ویسے شروع نہیں ہو رہا ہے کہ آپ الف بے پے پڑھیں، اس کے بعد ان کو ملانا سیکھیں، پھر چھوٹے چھوٹے حروف بنائیں، پھر سینٹینسز بنائیں، اور پھر جو ہے وہ جملے بنائیں، اور پھر بولنا اور لکھنا شروع کریں. ایسے نہیں ہو رہا. بلکہ کیمسٹری کی دنیا میں جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے آج تک پچھلے 500-600 سالوں میں، ان تمام سے جو نتائج نکلے ہیں وہ نتائج آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں. اس نتائج کو پڑھنے کی کے دوران بے شمار سوالات آپ کے ذہن میں کریٹ ہوں گے جن کے جوابات 9th کلاس میں دینا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، اس میں جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کی بیسکس شاید آپ اگلی کلاسز میں پڑھیں. جیسے جیسے آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے، جیسے جیسے بڑی کلاسز کی کیمسٹری پڑھیں گے، ان اصولوں کی اور ان چیزوں کی تشریح مزید سے مزید تر آگے آپ کی کلاسز میں ہوتی چلی جائے گی. یہ بات سنا گئی؟ اچھا، کیمسٹری کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سوال بہت ویلڈ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ سوال پوچھیں کہ نمک جو ہے وہ کھارا ہوتا ہے، نمک کیسا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب بڑا مشکل جواب ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کا رنگ سفید ہے، سفید کیوں ہوتا ہے؟ نہیں جواب دے سکتے. سمجھ میں نہیں پتا. ہاں نہیں، مسئلہ شاید اس لیول پہ نہیں دے سکتے. بہت آگے کی کلاسز میں جب آپ جائیں گے، BSc اور ماسٹرز آپ کر رہے ہوں گے، تو وہاں شاید بہت ساری چیزیں آپ سمجھ پائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں زیادہ تر آپ کو فوکس کرنا چاہیے یہ کیا ہے. زیادہ تر آپ کو کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے، یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس میں کون سا قانون لگ رہا ہے.
کون سے ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے, کون سے اصول کو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ اگلی کلاس 10ویں میں جب آئیں گے تو آپ پڑھیں گے فزکس, ایک نیا سبجیکٹ آئے گا فزکس. فزکس میں بنیادی طور پر آپ یہی سوال اٹھائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ جو نمک ہے یہ وائٹ کیوں ہوتا ہے, یہ دانے دار کیوں ہوتا ہے. تو کیوں کے جوابات آپ کو کہاں سے مل پائیں گے؟ فزکس سے مل پائیں گے. کیمسٹری کو بھی پھر برانچز بنا دی گئی ہیں کیمسٹری کی. نمبر 1 ان آرگینک کیمسٹری. نمبر 2 آرگینک کیمسٹری. اور نمبر 3 فزیکل کیمسٹری. ٹھیک ہے, کیمسٹری کی بھی کتنی برانچز بنا دی گئی ہیں؟ بنیادی طور پر 3 ہے, مزید بھی بہت ساری ہیں, لیکن کم از کم یہ 3 برانچز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ان آرگینک کیمسٹری میں آپ وہ سارے کیمیکلز پڑھتے ہیں جن کا تعلق جانداروں سے نہیں ہے. میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کو یاد دلانے کی, لیکن یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے. لیکن جب آپ اگلے چیپٹرز پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی. ابھی فی الحال آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ سارے کیمیکلز جن کا تعلق بے جان سے, جاندار سے نہیں ہے, ان کو آپ کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ان آرگینک. مثال کے طور پر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دودھ کیسا کیمیکل ہے, دودھ, تو یہ میں ان آرگینک میں نہیں دیکھوں گا, یہ آرگینک کیمسٹری کا موضوع ہے. کیونکہ دودھ جو کیمیکل ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جانداروں سے آتا ہے. میں شہد کے بارے میں تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہد کیسے کام کرتا ہے, شہد کیا ہے, تو میں آرگینک میں پڑھوں گا. لیکن میں نمک کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں, نمک کیا ہے, نمک چٹانوں سے آتا ہے, سمندر کے پانی سے آتا ہے, تو یہ ان آرگینک کیمسٹری ہے. یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ لوہا کیا ہے, تانبا کیا ہے, تانبے پہ زنگ کیسے لگتا ہے, لوہے پہ زنگ کیسے لگتا ہے, یہ سب باتیں آپ کس میں پڑھ رہے ہوں گے؟ ان آرگینک کیمسٹری. اور آرگینک کیمسٹری میں آپ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ ان کیمیکلز کو پڑھیں گے جن کا تعلق جانداروں سے, یا جو انیشیل اسٹیج پر جانداروں سے حاصل ہوئے تھے, بعد میں پھر ہم نے بنانا شروع کر دی مصنوعی. لیکن بنیادی طور پر وہ کہاں سے آئے تھے؟ جانداروں, پودوں, انسانوں. ان کمپاؤنڈس کو آپ مطالعہ کرتے ہیں کس کے اندر؟ آرگینک میں. تو آپ کو ان آرگینک اور آرگینک کا پتہ چل گیا. ان آرگینک میں وہ سارے کمپاؤنڈس پڑھیں گے جو آپ کو ہوا میں, مٹی میں, سمندر میں, چٹانوں میں, یہاں سے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں, جس کے لیے جاندار کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور آرگینک کیمسٹری وہ سارے کیمیکل جن کا تعلق جانداروں سے ہے, یا پہلے جانداروں سے تھا انیشیل اسٹیج پہ, بعد میں انسان نے اس کو مصنوعی طور پر بھی بنانا شروع کر دیا. اور تیسرا جو کیمسٹری کی برانچ ہے اسے ہم کہتے ہیں فزیکل کیمسٹری. فزیکل کیمسٹری میں آپ سارے لاز پڑھتے ہیں, اصول پڑھتے ہیں. یعنی کیمسٹری میں استعمال ہونے والے جتنے بھی لاز ہیں, قوانین ہیں, تھیوریز ہیں, میتھمیٹیکل انالیسز ہے, صحیح ہے, ان سب کا مطالعہ آپ کس میں کرتے ہیں؟ فزیکل کیمسٹری میں. چاہے اس کا تعلق, ان لاز کا تعلق آرگینک سے ہو, چاہے ان لاز کا تعلق ان آرگینک سے ہو. فزیکل کیمسٹری میں دراصل آپ تھیوریز پڑھتے ہیں, اصول پڑھتے ہیں, ضابطے پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, صحیح ہے, مختلف قسم کی حسابی تشریحات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کوئی کیمیکل نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس کیمیکل کے اندر میتھمیٹکس کیا چل رہا ہے, اس کیمیکل کے اندر اصول کیا چل رہا ہے, وہ کیمیکل آپس میں مل رہا ہے کس اصول کی بنیاد پر مل رہا ہے, کون سا قانون ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ فزیکل لاز میں آپ پڑھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ نے مثال کے طور پر پانی, نمک کو پانی میں ڈالا, حل ہو گیا. کس قانون کے تحت حل ہوا, ایسا کیوں ہوا, ٹھیک ہے. مکھن کو پانی میں ڈالا, حل نہیں ہوا, ایسا کیوں ہوا. مکھن کو پیٹرول میں ڈالا, حل ہو گیا, ایسا کیوں ہوا. کیا قانون ہے, حل ہونے کا کیا قانون ہے. تو جتنے لاز ہیں, جتنے اصول ہیں, جتنے ضابطے ہیں,
ان سب کا مطالعہ آپ کس میں کریں گے؟ فزیکل کیمسٹری میں کریں گے. یہ بات سنا گئی؟ آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں. آج ہم نے صرف آپ کو کیا دیا؟ انٹروڈکشن. کیمسٹری ہے کیا، کیمسٹری کا اسکوپ کیا ہے، اور کیمسٹری میں آپ بنیادی طور پر کتنی برانچز کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کو آپ گھر سے اسٹڈی کر کے آئیں. کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال کریٹ ہو تو وہ مجھ سے کل کی کلاس میں پوچھیں، ورنہ پھر ہم اگلی کلاس لیں گے. دیکھیے اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ چیزوں کو گرپ کر پائیں گے. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے، گھر پہ جا کے واپس ایسے اٹھ کے آ جائیں گے، تو پھر میں تھوڑے دنوں بعد بہت آگے نکل جاؤں گا اور آپ لوگ مجھ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور وہ وقت وہ ہوگا کہ میں پڑھا رہا ہوں گا اور آپ کو نیند آ رہی ہوگی، آپ سو رہے ہوں گے، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے. ایک بچے کا انٹرسٹ تو وہ ابھی بھی سو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، گھر جا کے کتاب کا مطالعہ کریں، کم از کم یہ 4-6 پیجز میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اس کو گھر سے پڑھ کر آئیں اچھی طریقے سے، تو آپ کے لیے آسان ہوگا اگلی بات سمجھنا. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر اگلی کلاس پچھلی کلاس سے ریلیٹ ہوتی ہے. ہر اگلا لیکچر پچھلے لیکچر پہ بیس کرتا ہے. اگر آپ کا پچھلا ہی لیکچر غائب ہو گیا، یا آپ کور نہیں کر پائے، یا آپ یاد نہیں رکھ پائے، یا آپ اس پہ فوکس نہیں کر پائے، تو آپ اگلے لیکچر کو پچھلے لیکچر کے ساتھ اٹیچ نہیں کر پائیں گے. کیمسٹری پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو کچھ آج پڑھایا جائے اسے گھر سے دوبارہ سے پڑھ کر آئیں.